رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح ابن خزیمہ اور مسند احمد میں بھی اسی مفہوم کی احادیث مروی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیگر ایام کے مقابلہ میں بڑھ جاتے تھے۔ دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کی تفصیلات ملتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ شعب الایمان بہقی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے بستر پر نہیں آتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے۔ رمضان کے آخری 10 دن رمضان کے پہلے 20 دنوں سے بھی افضل ہیں۔ عام دنوں کی بات کی جائے تو ہر فضیلت والا عمل ان 10 دنوں میں مزید افضل ہو جاتا ہے، اور ان میں تھوڑا سا عمل بھی میزان حسنات میں زیادہ تصور کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے رمضان میں بہترین عمل محرمات الہی یعنی خدا کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ آخری عشرے کی کچھ فضیلتیں اس لحاظ سے بھی ہیں کہ اس عشرے میں ایک اہم عبادت اعتکاف ہے، جس میں بندہ مومن دنیاوی مشغولیت سے منہ موڑ کر خود کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور اس عشرے میں شب قدر کی تلاش بھی ہوتی ہے۔ آخری عشرے کی ایک فضیلت ہے کہ اس میں لیلۃ القدر، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، قدر کا مطلب مرتبہ یا عظمت ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سے کسی طاق راتوں میں سے ایک رات ہو سکتی ہے۔ عشرہ مغفرت کی آخری رات کی بھی بہت فضیلت ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے کی رات کہا گیا ہے۔ یہ رات دراصل مزدوری ملنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات کو بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا صلہ ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی آخری رات کو بھی خوب عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی جائے۔ ہمارا معمول ہے کہ رمضان کی آخری رات یعنی عید الفطر کی چاند رات ہمارے ہاں گل گپاڑے، بے مقصد گھومنے پھرنے یا عید کی تیاریوں کے لیے مارکیٹس کے چکر لگانے کے لیے ارادے بنتے ہیں، پلان بنتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمیں اس کی اہمیت و فضیلت سے آگاہی ہو تو اسے یوں فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ اس رات کی بہت فضیلت ہے۔ یہ رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، یعنی اس رات کو
انسان کی پورے مہینے کی مشقت و محنت کا اس کو صلہ ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو یعنی جو رمضان المبارک کی آخری رات ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریں، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ آمین۔